اللہ محمد وآل محمد۔ دعائے جوشن کبیر کے بارے میں کچھ عرائض آپ بزرگان کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جوشن کبیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی 1001 صفات پر مشتمل 100 فقروں میں نقل ہوئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تعلیم دی۔ آج یہ دعا لیالی قدر کے مراسمات میں پاکستان، ایران، عراق اور دنیا کے کونے کونے میں جہاں پر شیعیان حیدر کرار موجود ہیں یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ بعض لوگ ایک حدیث کے روح سے دعائے جوشن کبیر کو کفن پر لکھواتے بھی ہیں، اور یہ حدیث بحار الانوار کے جلد نمبر 91 صفحہ نمبر 382 پر موجود ہے۔ کیونکہ اس حدیث میں موجود ہے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد ماجد علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مجھے وصیت فرمائی کہ دعائے جوشن کبیر کو حفظ کرو اور آپ کے کفن پر مکتوب کروں اور اپنے اہل خانہ کو سکھاؤں اور انہیں اس کے پڑھنے کی رغبت دوں۔ اس روح سے شیعیان حیدر کرار کفن پر دعائے جوشن کبیر بھی لکھواتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام اپنے والد ماجد امام حسین علیہ السلام سے اور آپ اپنے والد ماجد امام علی علیہ السلام سے اور آپ رسول خدا سے نقل کرتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران جب رسول خدا بھاری زرہ پہنے ہوئے تھے اور اس زرہ جو آپ کے جسم کو اذیت پہنچا رہی تھی، جبرائیل اترے اور آپ کو خداوند متعال کا سلام پہنچا کر عرض کیا اس زرہ کو اپنے بدن سے اتار دیں اور اس کے بجائے یہ دعا پڑھیں جو آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے امان ہے۔ اس دعا کو اسی بنا پر جوشن کبیر یعنی بڑی زرہ کا نام دیا گیا ہے، یعنی وہ زرہ جب پہنی جاتی ہے اس لیے پہنی جاتی ہے تاکہ انسان امان میں ہو، محفوظ ہو۔ تو یہ دعا خدا نے تعلیم دی تاکہ یہ بھی آپ کی امت کے لیے اور آپ کے لیے امان ہے۔ یہ دعا 100 فقروں پر اور ہر فقرہ خدا کے 10 اسماء پر مشتمل ہے، سوائے فقرہ نمبر 55 کے جس میں 11 نام مندرج ہیں۔ چنانچہ یہ دعا خداوند متعال کے 1001 اسماء الہیہ پر مشتمل ہے۔ دعا کے ہر فقرے کے آخر میں ذیل کی دعا پڑھی جاتی ہے، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ کتاب بلد الامین میں مروی ہے کہ ہر فقرے کا آغاز بسم اللہ سے ہونا چاہیے اور ہر فقرے کے آخر میں یہ دعا پڑھی جائے، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث صلی علی محمد وآلہ وخلصنا من النار یا رب یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ علامہ مجلسی کی کتاب زاد المعاد میں اس دعا کے ہر فقرے کے خواص بیان ہوئے ہیں۔ مثلا تیسرے فقرے کے خواص بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ لطلب النصرت وسعت الرزق، یعنی اگر جو یہ تیسرا فقرہ پڑھے گا اس کو مدد ملے گی اور رزق میں وسعت ہوگی۔ اور 24ویں فقرے کے لیے کہا گیا ہے لتنویر القلوب واقالۃ الاثرات، اور یعنی دلوں کو منور کرنے کے لیے۔ 47ویں فقرے کے لیے بیان ہوا ہے لنورانیت القلب والعین، آنکھ اور دل کے نورانی ہونے کے لیے۔ یعنی ہر فقرے کا زاد المعاد میں اس کا فضائل اور خواص بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے لیے آپ زاد المعاد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 435 اور اس کے جو آگے پیچھے والے صفحات ہیں وہاں پر یہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس دعا میں اللہ کے اسماء حسنی اور دوسری عبارات قرآن سے ماخوذ ہیں اور انہیں اس انداز سے مرتب کیا گیا ہے کہ مسجع اور موزون ہونے کے علاوہ بیشتر فقروں میں اسماء اور صفات آخری حروف کے لحاظ سے ہم شکل اور مشابہ ہیں۔ خداوند متعال کی 6 صفات اس دعا میں دہرائی گئی ہیں، یا من لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، یعنی
یا نافع یا من ہوا بمن رجاہ کریم یا من ہوا بمن عصاہ حلیم یا من فضلہ امین یا انیس من لا انیس لہ۔ یہ فقرہ نمبر 18، 96، 48، 98، 28 اور 59 میں یہ فقرے موجود ہیں۔ ممکن ہے کہ صفات خطاؤں اور تحریف و تصحیف کے نتیجے میں دہرائی گئی ہوں، اور یہ خطا ابتدائی نسخہ نگاروں کے ہاتھوں انجام پائی ہے اور بعد کے نسخوں میں اس کو دہرایا گیا ہے۔ جوشن کبیر کی فضیلت۔ ایک روایت کے مطابق جو بھی گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، خداوند متعال اس کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کو بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بھی اس کو اپنے کفن پر لکھ دے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اور جو اس کو رمضان مبارک کے آغاز میں پڑھے خدا اس کو شب قدر کی فضیلت کا ادراک عطا فرماتا ہے، اور جو ایک مہینے کے دوران 3 مرتبہ پڑھے اپنی پوری زندگی میں اللہ کی حفاظت و امان میں رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کفامی المصباح کے صفحہ نمبر 246 اور 247 پہ یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ جوشن کبیر ان دعاؤں میں سے ہے، اور شیعیان اہل بیت علیہ السلام قدر کی راتوں کے دوران انفرادی اور اجتماعی صورتوں میں اس کی قرات کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ شیعہ علماء نے دعائے جوشن کبیر پر شرحیں لکھی ہیں، کیونکہ بہت عظیم دعا ہے، جن میں مشہور ترین شرح ملا ہادی سبزواری کی ہے۔ اس شرح میں عرفانی اور فلسفی رنگ عنصر نمایاں ہے۔ یہ شرح دعا کے فقروں کی ترتیب کی بنیاد پر مرتب ہوئی ہے، اور فارسی اور عربی اشعار سے بھی استشہاد کیا گیا ہے۔ شارح نے لغوی مباحث میں فیروز آبادی کی کتاب قاموس اللغت سے بھی بہت رجوع کیا ہے۔ انہوں نے بحث کے تقاضوں کے پیش نظر فلسفی، عرفانی اور کلامی مباحث بھی پیش کیے ہیں، اور اس حساب سے اس دعائے جوشن کبیر جو اتنی بڑی عظمتوں والی دعا ہے، اس کا ایک فقرہ میں پڑھ دیتا ہوں تبرکن، باقی انشاءاللہ آپ اس کی تلاوت کریں گے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد کریں گے۔ یا من لا یشغلہ سمع عن سمع، یا من لا یمنعہ فعل عن فعل، یا من لا یلہیہ قول عن قول، یا من لا یغلطہ سؤال عن سؤال، یا من لا یحجبہ شیء عن شیء، یا من لا یبرمہ الحاح الملحین، یا من هو غایت مراد المریدین، یا من هو منتہی ہمم العارفین، یا من هو منتہی طلب الطالبین، یا من لا یخفی علیہ ذرۃ فی العالمین۔ اے وہ جسے ایک استماع دوسرے استماع سے باز نہیں رکھتی، اے وہ جس کے ایک فعل میں دوسرا فعل رکاوٹ نہیں بنتا، اے وہ ایک کلام اس کو دوسرے کلام سے غافل نہیں کرتا، اے وہ خدا جسے ایک درخواست دوسری درخواست سے نسبت اشتباہ میں نہیں ڈالتی، اے وہ خدا جس کے لیے ایک چیز دوسری چیز کے سامنے حائل نہیں ہوتی، اے وہ جسے اصرار کرنے والوں کا اصرار تھکا نہیں دیتا، اے وہ جو تلاش کرنے والوں کو منتہا آرزو ہے، اے تلاش کرنے والوں کی آرزو ہے، اے وہ جو عارفوں کی ہمت کی نقطہ انتہا ہے، اے وہ طلب کرنے والوں کی طلب کی نقطہ آخر ہے، اے وہ جو پوری کائنات میں ایک ذرہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یا سرور العارفین، اے عارفین کی شادمانی، یا حبیب التوابین، اے توبہ گاروں کے محبوب، یا رازق المقلین، اے ناداروں کے رازق، یا قرۃ عین العابدین، اے گنہگاروں کی امید، اے عبادت گزاروں کی آنکھوں کی روشنی، یا رجاء المذنبین، اے گنہگاروں کی امید، یا منفس عن المکروبین، اے غم زدگان کا غم مٹانے والے، یا مفرج عن المغمومین، اے غم زدگان کا غم مٹانے والے، یا قرۃ عین العابدین، یا الہ الاولین والآخرین۔ یہ ہے دعائے جوشن کبیر، جو ایک عالی دعا اور بڑی عظمتوں والی، بڑی کرامتوں والی دعا ہے۔ اس آج کی رات جو شب قدر کی رات ہے، خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو یہ دعا پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔